اور خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر برے حالات گردش زمانہ آئے، انہی پر ہی برے حالات اور گردش زمانہ آئے گا، اور اللہ خوب سننے والا مکمل جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 98 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اہل اللہ علم دین، علم وحی کی تعلق سے جب بندہ خالی ہو، دور ہو اللہ والوں سے، تو اس کا ایک نقصان پچھلی آیت مقدسہ میں یہ بتایا تھا کہ اس میں کفر اور منافقت مضبوط ہو جاتی ہے۔ جتنا بندہ علم سے دور ہو، اللہ والوں سے دور ہو، اہل علم سے دور ہو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں کفر اور منافقت جڑ پکڑ جاتی ہے۔ کفر اور منافقت کو دلوں سے نکالنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے، علم وحی ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب بندہ علم دین سے، اہل اللہ کی صحبت سے، اچھی سنگت سے محروم ہو، تو پھر اس کے دل میں چونکہ منافقت ہوتی ہے، دنیا ہوتی ہے، آخرت کا پتہ نہیں ہوتا، رضا اللہ نہیں ہوتی، اس کا نقصان یہ کہ وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، جتنے بھی مالی چیزیں جو اللہ نے واجب کی ہیں وہ کرتا ہے، لیکن وہ چٹی سمجھ کے کرتا ہے، جرمانہ سمجھ کے کرتا ہے، تاوان سمجھ کے کرتا ہے، یا کہ کہاں سے میرے اوپر آ پڑ ہے، اور دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یہ مسلمان حکومت، مسلمان لوگ جن کی وجہ سے ہمیں یہ پیسے دینے پڑتے ہیں، اللہ کرے یہ نہ ہوتے تو ہمارے یہ پیسے بچ جاتے۔ پھر اس کو وہ عبادت نہیں سمجھتے بیچارے، حالانکہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو آخرت کے لیے دیتے ہیں، ہم اگر صدقہ دیتے ہیں اپنی آخرت کے لیے دیتے ہیں، اس کا ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی بینک میں جمع ہو رہا ہے اور یہ ہمیں واپس ملنا ہے اس کا اجر و ثواب۔ لیکن جس وقت بندے کو ایمان کی حقیقت نصیب نہ ہو، حلاوت ایمان، شیرینی ایمان، چاشنی ایمان نصیب نہ ہو، تو پھر بندہ ان چیزوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے کہ یار 1000 روپیہ دینا پڑے گا، 10,000 دینا پڑے گا، اتنے پیسے چلے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ پینڈو دیہاتی ایسے لوگ جو تہذیب اسلامی سے بیچارے محروم ہیں، مَن يَتَّخِذُ، ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں مَا يُنْفِقُ، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ مغرما، اپنے اوپر تاوان، جرمانہ، چٹی سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا پھر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے، یہ جو نیک لوگ ہیں، دیندار مسلمان حکومت ہے، اس کی گرفت کمزور ہو، یہ نہ ہو، تاکہ ہمیں یہ پیسے نہ دینے پڑے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں مسلمانوں پر گردش زمانہ کی، پر برے حالات ہیں۔ کیونکہ اصل اصول یہ ہے دین کا کہ زکوٰۃ اور جتنے صدقات مالیہ شریعت کی طرف سے لازم ہیں، وہ حکومت کا کام ہے، حکومت وصول بھی کرے اور حکومت پھر صحیح جگہ پر غریب غربا پر خرچ بھی کرے۔ اموال زہرہ جتنے ہیں ان کی زکوٰۃ، ان کا جو مالی معاملات، جیسے آج کل حکومت ٹیکس لیتی ہے، حالانکہ اگر اسلامی حکومت ہو، زکوٰۃ وصول کی جائے پوری، ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے ظالمانہ ٹیکس ہیں اور بےہودہ ٹیکس ہیں، ناجائز ٹیکس ہیں، غریب بیچارہ اگر بیلنس کرواتا ہے تو اس میں بھی ٹیکس دیتا ہے، غریب بیچارہ بجلی کا بل دیتا ہے اس میں ٹیکس دیتا ہے، غریب بیچارہ اگر کہیں جا کے کوئی گھر خریدے، مکان خریدے، مرلہ خریدے، اس میں بھی ٹیکس دیتا ہے۔ یہ جو ٹیکس ہیں سارے یہ اصل اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو بس کوئی زکوٰۃ کا نظام ایسا بن جائے گا کہ ابھی لوگ سال کے بعد جو زکوٰۃ دیں گے اسی سے ملک کا غریبوں کا معاملہ چلے گا، تو پھر وہ لوگ جو ان چیزوں کو تمام سمجھتے ہیں پھر وہ اس کے لیے ارادہ نیت انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کرے یہ مولویوں کی حکومت ختم ہو، ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو فرمایا اللہ نے علیہم دائرۃ السوء، جو لوگ مسلمانوں پر برے حالات کا انتظار کر رہے ہیں، خود انہی پر برے حالات ہیں، وہ خود گردش زمانہ کا شکار ہوں گے۔ علیہم دائرۃ السوء،
بندے کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ سننے والا بھی ہے, اللہ جاننے والا بھی ہے. اس لیے کل پرسوں میں نے کہا تھا کہ بندہ جب بھی کوئی نیکی کرے, چاہے وہ نماز والی ہے, صدقے والی ہے, تلاوت والی ہے, ذکر والی ہے, ہر نیکی سے پہلے یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر نیکی سے پہلے یہ خیال کریں میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے, حتیٰ کہ میرے دل کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے. اور یہ خیال کریں اللہ میرے ہر حال کو جانتا ہے, میں کس نیت سے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, کتنا میرے اندر اخلاص ہے, کتنا توجہ ادھر